بے پرواہ محبت کا جو لاسٹ پارٹ ہے وہ آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے اور یہ میرا حق بھی ہے کہ میں اپنے پیارے سامعین سے یہ گزارش کروں کہ برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیا کریں، لائک کیے بغیر سکپ نہ کیا کریں، اوکے؟ تو چلیے اب چلتے ہیں اس کہانی کے آخری حصے کی طرف، جو کہ بہت ہی مزیدار ہونے والا ہے، اور یہ کہانی مجھے یقین ہے کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے۔ وقت سے پہلے نہیں، نصیب سے زیادہ نہیں۔ اس نے زیر لب یہ جملہ پڑھا اور پھر وہ اسے اسٹیکرز کی باسکٹ میں واپس نہ رکھ سکی۔ وہ اس کی نظر میں کھپ گیا تھا۔ اسے آج کل خود کو یہ باور کراتے رہنے کی اشد ضرورت تھی، لہٰذا اس نے اسے بطور نفسیاتی دوا خرید لیا۔ اپنی حالت کے پیش نظر ان دنوں وہ کچھ زیادہ ہی ٹچی ہو رہی تھی، اکثر کوئی نہ کوئی ورد کرتی رہتی۔ نماز میں باقاعدگی آ گئی تھی، بلکہ اب تو اکثر ہی اس کی نماز لمبی ہو جایا کرتی۔ ایک بات جس کی وہ مکمل طور پہ قائل ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ سب سے بڑھ کر جو شخص اس کا خیال رکھ سکتا تھا وہ اس کی اپنی ذات تھی، لہٰذا اب وہ اپنا خیال خود رکھ رہی تھی۔ اپنی بیمار بوڑھی ماں کو پریشان سے پریشان تر کرتے رہنے کا اس کا مزید کوئی ارادہ نہ تھا، اگرچہ اب وہ محسوس کر لینے سے، ہرٹ ہو جانے سے حتی الامکان دور بھاگتی تھی، مگر اندر ہی اندر دل اس دشمن جاں کی لاپرواہی پہ اب بھی کڑتا تھا۔ لیکن اب وہ خود کو سمجھا لیا کرتی تھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ شجی کے ساتھ اس کا رشتہ دنیا کے خوبصورت ترین رشتوں میں سے ایک تھا، مگر اب جو ایک نیا رشتہ کہیں اور استوار ہونے جا رہا تھا، وہ رعنائی اور دلکشی میں اس پرانے رشتے سے کہیں بڑھ کر تھا۔ چونکہ وقت بہت قریب تھا، لہٰذا غیر ارادی طور پہ ہی اب اس کا دھیان زیادہ تر نئے، خوبصورت، اٹوٹ رشتے کی طرف رہتا۔ یہ ایک مصروف سا اتوار تھا۔ عطیہ بانو نے شانزا کے کمرے کا تمام سامان باہر نکلوا کر کمرہ دھلوانے کی ٹھانی۔ صوفوں کے کورز اور کھڑکیوں کے پردے بھی دھلوانے تھے۔ بختاور نے بنا ہی کہے سب کام کروانے کی ذمہ داری لے لی اور انہیں فارغ بٹھا دیا۔ خود وہ تندہی سے کام کرنے لگی تھی، ملازمہ کو ہدایات دینے کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی برابر کا کام کر رہی تھی۔ کپڑے اور کمرہ دھل چکا تو وہ باہر لان میں بے ترتیب رکھے فرنیچر کو اچھی طرح سے خوب تسلی کر کے جھاڑنے پوچھنے لگی۔ وہ آخری صوفہ صاف کر رہی تھی جب شجی لاؤنج سے نکلا۔ اس وقت آس پاس کوئی نہیں تھا، وہ یقیناً موقع تاک کر نکلا تھا۔ اس کی توقع کے برعکس بختاور نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا اور چھوٹتے ہی بولی، وہ مجھے واپس بلا رہا ہے۔ اچھا؟ شجی شاکڈ رہ گیا۔ بات تو ڈھنگ سے کرتا نہیں اور واپس بلوا لیا؟ اسے جیسے یقین نہ آیا تھا۔ خیر بات تو اب بھی ڈھنگ سے نہیں کی، لیکن چھوڑو کوئی بات نہیں۔ وہ سرسری سے انداز میں اتنی لاپرواہی سے بولی کہ شجی کو اس کی لاپرواہی واضح طور پر مصنوعی لگی۔ تو تم چلی جاؤ گی؟ اسے جانے کیوں اپنی آواز مری مری سی لگی۔ ہاں وہی میرا گھر ہے، وہی میری جگہ ہے، مجھے واپس تو جانا ہی ہے نا۔ کہیں نہ کہیں وہ اداس بھی تھی۔ تمہیں یہاں کیا مسئلہ ہے؟ وہ ایک دم بچوں کی سی ضد سے بولا۔ شجی میں وہاں ٹھیک ہوں، سیٹ ہوں، وہ اس سے زیادہ خود کو بتا رہی تھی۔ مجھے کیوں لگتا ہے کہ تم یہاں زیادہ ٹھیک رہی ہو، یہاں زیادہ سیٹ ہو۔ جو بھی ہو، مگر وہاں انسیکیورٹی تو نہیں نا؟ ادھر میں زیادہ محفوظ ہوں۔ بختاور، وہ دکھ سے جیسے ٹوٹ جانے کو تھا۔ یہاں؟ اس نے انگلی کی مدد سے زمین کی جانب اشارہ کیا۔ اس گھر میں؟ اس نے اب ہاتھ سے گھر کی جانب اشارہ کیا۔ تم غیر محفوظ ہو، انسیکیور ہو،
سخت دکھی اور بے پناہ بے یقینی والا لہجہ اسے بے طرح شرمندہ کر گیا۔ تم غلط سمجھے ہو، میرا مطلب تھا میں یہاں کی نسبت وہاں کسی غلطی یا لغزش سے زیادہ محفوظ ہوں۔ وہ جھاڑن صوفے پہ رکھ کر اسے اپنا مطلب بتانے لگی۔ یہاں ہما وقت ہی انسیکیورٹی رہتی ہے کہ کوئی گناہ نہ سرزد ہو جائے، کہیں خود غرض نہ ہو جاؤں۔ وہاں اس خود غرض ہو جانے سے اور بے حس ہو جانے سے بچی رہوں گی۔ ڈرتی ہو؟ اب کی بار اس کا انداز اکسانے والا تھا۔ ہاں شجی، ڈرتی ہوں۔ وہ بلا کی صاف گو تھی۔ اتنا کہ ڈر کے بھاگ جانے کے سوا چارہ ہی نہیں۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے جذبات اپنے الفاظ اپنے انداز میں دکھانے لگا۔ انسان ہونا تو ابھی ڈر باقی ہے، ڈر نہ رہا تو انسان کہاں رہوں گی؟ وہ صاف گوئی سے صفاقی تک جا پہنچی تھی۔ یہ بات سن لینا، برداشت کر لینا نہایت کڑوا گھونٹ تھا جو شجی نے بمشکل پیا۔ جو شخص تمہیں مہینوں دیکھتا تک نہیں، تم اس کے ساتھ زندگی بتانے پہ آمادہ ہو؟ اب کی بار اس نے ایک جذباتی وار کیا تھا۔ شانزا چونکہ کئی دنوں سے سوری واٹ واز دا نیم بختاور چونکہ کئی دنوں سے خود کو ایسی باتوں کے لیے تیار کرتی رہی تھی، لہٰذا کمزور نہ پڑی اور بولی، ہم عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں شجی، جس کو گھر والے منتخب کر لیں اسی کے نام کی مالا جپتی ہیں، پھر چاہے وہ مہینوں نہ دیکھے یا برسوں۔ برسوں کہتے ہوئے اس کی آواز میں کوئی قرب گھل گیا تھا۔ آج تک کسی بختاور نے خاندانی منگیتر کی بے اعتنائی پہ رستہ نہیں بدلا شجی، وہ کہتے کہتے جذبات کے بار سے لرزنے لگی تھی۔ اور ہاں، آج تک کوئی شانزا بھی شوہر کی بے رخی پہ واپس نہیں پلٹی ہے۔ وہ بے پناہ جذباتی ہو رہی تھی، اس کی رنگت لال ہو چکی تھی۔ ہم عورتوں کی اکثریت مٹی سے زیادہ وفا سے گندی ہوتی ہے شجی۔ ہم میں سے چند ایک ہی ہوں گی جو وفائیں یا محبتیں بدلتی ہوں گی، ورنہ ہمیں تمہاری طرح گرگٹ بننا نہیں آتا۔ وہ بڑی تیاری کے ساتھ بڑی ہی فرصت سے ہر بات کہہ رہی تھی۔ شجی گنگ ساکت کھڑا تھا۔ والدین کی خواہشوں کے مطابق وقت کے تقاضوں کے تحت ہم کٹھن سے کٹھن سمجھوتا کر گزرتی ہیں۔ ہماری ترجیحات نہیں بدلا کرتی شجی، کبھی بھی نہیں۔ بنا لچک والا ہموار اور نہایت سنجیدہ لہجہ شجی کے 14 طبق روشن کرنے کو کافی تھا۔ اس کے دل میں مچلتی، آنکھوں میں تیرتی محبت اس کی منتیں ہی کر رہی تھی کہ وہ کچھ بولے، مگر اس وقت زبان اس کا ساتھ نہ دیتی تھی۔ اس کے پہلو سے گزرتی ہوئی اپنے کمرے کو بھاگی تھی، مگر اسے روکنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ضبط کی تمام تر کوششوں کے باوجود بے طرح روتی ہوئی بچوں کی طرح مچلتی ہوئی وہ لاؤنج کے دروازے کے پار گم ہو گئی۔ اس کی باتیں تھیں کہ کوئی کاری ضرب شجی کو فرق کرنا مشکل ہوا۔ تمام دن وہ ڈسٹرب رہا، رات کھانا بھی ٹھیک سے نہ کھایا، اور سونے کا وقت ہوا تو حسب معمول اس کی راہ فرار اسے اسٹڈی روم تک چھوڑ آئی۔ رات کے اس پہر خاموشی اور قدرے سکون سے تمام تر واقعات کو سوچتے ہوئے اچانک اسے یاد آیا کہ جب وہ بت بنا کھڑا تھا تب وہ روتی ہوئی اندر کو بھاگی تھی۔ اندر تو چلو وہ چلی گئی، مگر وہ اس طرح روئی کیوں؟ دماغ نے اسے نکتہ سمجھایا۔ جھٹ سے اس نے موبائل جیب سے نکالا اور میسج ٹائپ کرنے لگا، تمہاری باتیں میرے جتنا ہی تمہیں بھی ہرٹ کرتی ہیں نا، ہے نا؟ جھٹ سے 2 میسج سینڈ کر کے وہ اضطراری انداز میں میز پر انگلیاں بجانے لگا۔ اسے یقین تھا میسج ضرور آئے گا۔ کچھ دیر گزری تو اس نے بے تابی سے اس کا لاسٹ سین چیک کیا۔ وہ آن لائن تھی اور اس کے میسج دیکھ چکی تھی۔ کیوں اوائڈ کر رہی ہو بخت؟ کچھ پل انتظار کے بعد آخر اس نے پھر میسج کیا۔ تقریباً اسی وقت شانزا ہڑبڑا کر اٹھی۔ وہ گہری مگر غیر آرام دہ نیند سے بیدار ہوئی تھی۔ کسی عجیب و غریب خواب نے اس وقت اسے بری طرح ڈرا دیا تھا۔ اٹھ کر بیٹھنے کے کچھ لمحات بعد تک تو اسے کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کہاں ہے، کیا کر رہی ہے۔ جب ذرا حواس بحال ہوئے تو اس نے اپنا تنفس تیز تیز چلتے پایا۔
اور خوف کی شدت سے اس کو اتنا پسینہ آیا تھا کہ لباس نم ہو گیا تھا۔ حالانکہ یہ سخت سردی کے دن تھے۔ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامے کچھ دیر وہ وہیں بیٹھی رہی، پھر سائڈ ٹیبل کی طرف آئی، گلاس بھر کے پانی پیا۔ شجی کی خالی جگہ اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ اسٹڈی کا دروازہ بس برائے نام کھلا تھا، صرف اتنا کہ روشنی کی ایک پتلی سی لکیر وہاں سے کمرے تک آ رہی تھی۔ اس نے پاؤں میں سلیپر اڑسے اور اٹھ کر اسٹڈی تک آ گئی۔ دروازہ کھولا تو شجی بڑی فرصت سے موبائل اسکرین پہ جھکا دکھائی دیتا تھا، مگر اس وقت دروازہ کھلنا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، لہٰذا وہ چونک کر کرسی سے اٹھا۔ سامنے شانزا زخمی سے تاثرات لیے کھڑی تھی۔ آپ کی وجہ سے، صرف اور صرف آپ کی وجہ سے میری زندگی کا سب سے خوبصورت ٹائم پیریڈ ڈر اور خوف کی نظر ہو گیا۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے بری طرح ڈپٹ رہی تھی۔ اس پہلی بار کے غصے پہ وہ کچھ حیران ہوا۔ سپنے بننے کا وقت تھا شجی، مگر میرے ہاتھ وحشت زدہ کر دینے والے خواب ہی آئے۔ ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے، جلتی کڑتی مرتی رہتی ہوں۔ میرے بس میں ہو تو میں آپ کو اللہ تعالیٰ سے ضرور ہی سزا دلواؤں۔ آپ کی بے رخی، آپ کی لاپرواہی ہرگز اس لائق نہیں کہ کوئی معافی ہو۔ کبھی میری طرف آنا ہو تو معافی لینے مت آئیے گا، ہاں سزا لینے ضرور آ جائیے گا۔ جب میں بنا قصور کے سزا بھگت سکتی ہوں تو پھر آپ کیوں نہیں؟ آپ کی تو بنتی بھی ہے۔ جتنی سپیس آپ مجھے دیتے رہے ہیں اس نے تو اتنا سمجھا ہی دیا ہے کہ مجھ سے آپ کو معافی والی گنجائش، تلافی والی رعایت کبھی نہیں ملنی چاہیے۔ لہٰذا آپ نے خود کے لیے سوچنی ہو تو صرف سزا سوچیے گا، تلافی کی کوئی صورت نہیں۔ کہہ کر وہ کھٹاک سے دروازہ بند کر کے لوٹ گئی۔ جانے کیا بات تھی کہ آج شجی نہ اس کو روک پایا نہ ٹوک سکا، حتیٰ کہ وہ اس کے دعووں، اس کی باتوں پہ ہنس بھی نہ سکا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ ضرور سوچتا کہ معافی چاہ کون رہا ہے، تلافی کر کون رہا ہے۔ بلکہ عین ممکن تھا وہ یہ تک کہہ دیتا کہ اس نے کچھ غلط کیا ہی کب ہے۔ لیکن آج وہ اس سے ذرا بھر بھی اختلاف نہ کر سکا تھا۔ آج پہلی بار تھی کہ وہ اس کی اس قسم کی گفتگو سے بھی بیزار نہ ہوا تھا، تلخ نہ ہوا تھا۔ آج پہلی بار تھی کہ وہ باقاعدہ بیویوں والے انداز میں، بیویوں والے استحقاق کے ساتھ اسے کھری کھری سنا گئی تھی، اور آج پہلی بار تھی کہ وہ اچھے شوہروں کی طرح کچھ نہ بولا تھا، کچھ بول ہی نہ پایا تھا۔ جس روز وہ ہسپتال جانے والی تھی، اس صبح وہ قدرے خوف زدہ تھی۔ فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد وہ اتنی دیر تک جائے نماز پہ بیٹھی رہی کہ دن نکل آیا، مگر آج اس کی دعائیں ختم ہونے کا نام نہ لے رہی تھیں۔ اس نے اپنے بچے کے لیے تندرستی، صحت، لمبی زندگی، مکمل اعضاء مانگے، خود کے لیے آسانی مانگی، آج تک سرزد ہوئے گناہوں کی معافی مانگی اور بارہا مانگی۔ عطیہ بانو کئی ایک بار اس کے کمرے کا چکر لگا گئیں۔ آج ان کے چہرے کی خوشی چھپائے نہ چھپتی تھی۔ جائے نماز سے اٹھ کر اس نے محض لباس تبدیل کیا اور بال برش کیے، آج کے لیے یہی کافی تھا۔ اس کا دل بہت بوجھل ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اس نے ناشتہ نہیں کیا۔ کمرے سے نکلنے سے قبل اس نے الوداعی نظر اس گوشے پہ ڈالی جہاں ایک خوبصورت بیبی کاٹ رکھا تھا۔ دیوار پہ کئی سٹیکرز چپکے تھے، اگرچہ وقت کم تھا، سب اس کو جانے کے لیے پکار رہے تھے، مگر پھر بھی وہ اس طرف کھنچی چلی آئی۔ کاٹ کے قریب جب وہ آ کر رکی تو اس کی آنکھیں بے ساختہ ہی مسکرا دیں۔ اس نے نرمی سے اس تکیے کو چھوا جو کاٹ میں رکھا تھا، نومولود بچوں کا مخصوص تکیہ۔ پھر وہ دیوار کی طرف مڑی، یہاں سٹیکرز کی صورت باربی چپکی تھی اور وزن گڑیا کی صورت ٹنگی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ ہر ایک شے کو چھوئے، ایک ایک چیز کو پیار کرے، جانے کیوں اس کے دل کو دھڑکا سا لگا تھا۔ عورت کے لیے تخلیق کا مرحلہ زندگی اور موت کی کشمکش ہوتا ہے، وہ بار بار یہی سوچے جاتی۔ اسے اپنے لیے بھی سلامتی چاہیے تھی، اسے وہ رشتہ محسوس کرنا تھا،
آنے والے کو چھونا تھا، چومنا تھا، خود کے معتبر ہو جانے کو بھی محسوس کرنا تھا۔ ایک بار پھر اس نے اپنے لیے دعا کی۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو عطیہ بانو بیگ ہاتھ میں لیے نکلنے کو تیار تھی۔ وہ بڑھ کر اماں کی طرف گئی جو صوفے پر خاموش بیٹھی تھی۔ خوش تو وہ بھی تھی ہی، مگر بیٹی کی تکلیف کے خیال سے کچھ اداس بھی تھی۔ شانزہ ان کے گلے لگی، انہوں نے اس کے گال چومے، ماتھے پہ پیار کیا، ڈھیروں دعائیں دیں۔ ان کی طبیعت کے پیش نظر انہیں گھر میں ٹھہرائے رکھنے کا فیصلہ ہوا تھا۔ انور علی بھی ان کے پاس ہی تھے۔ اماں سے دعائیں اور پیار لے کر اسے کچھ حوصلہ ہوا تو وہ جانے کے لیے اٹھی۔ بختیور نے بھی اس کی تائید کی۔ لاؤنج اور لان کے درمیان والی 3 سیڑھیاں عبور کرتے وقت بختیور نے اپنا ہاتھ اس کے آگے کیا۔ وہ اسے مدد دینا چاہ رہی تھی۔ اس نے بنا وقت ضائع کیے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ آج اسے دل میں کوئی کدورت نہ رکھنی تھی۔ شجی جو گاڑی موڑے نکلنے کو تیار تھا، اس نے بیک ویو مرر سے شال میں اچھی طرح لپٹی شانزہ کو دھیرے دھیرے سیڑھیاں اترتے دیکھا۔ وہ بدقت چل رہی تھی۔ اسے دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا اور یہ وقت اس کے ساتھ آج سے یا ابھی سے نہیں تھی۔ یقیناً کافی دقت سے وہ اسی وقت کا شکار تھی۔ وہ چھوٹی سی نازک سی لڑکی کتنی دقت میں تھی، کیسی نازک صورتحال سے دوچار تھی۔ اسے خود پہ تعجب ہوا کہ کیوں کر وہ اس سے اس قدر لاپرواہ ہو گیا تھا، وہ بھی ان دنوں کہ جب اسے اس کے ساتھ کی پیار کی تسلی کی پہلے سے کہیں بڑھ کر ضرورت تھی۔ وہ تینوں خواتین دھیرے دھیرے چلتی کار تک آ کر رکیں۔ عطیہ بانو نے شانزہ کو اپنے ساتھ پیچھے بٹھایا اور بختیور کو آگے جانے کا کہا۔ شجی کی اس سمے کسی سے نظریں ملانے کی ہمت نہ تھی، نہ شانزہ سے، نہ بختیور سے، نہ ہی خود سے۔ دل پہ ایک بوجھ کے ساتھ اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ عطیہ بانو تمام راستہ اسے گاڑی احتیاط سے چلانے کی ہدایت کرتی رہیں۔ گاڑی شہر کے سب سے اچھے میٹرنٹی ہوم کے سامنے آ کر رکی۔ بختیور نے وہ بیگ ڈگی سے نکالا جو چلتے سمے عطیہ بانو لائی تھی۔ عطیہ بانو نے شانزہ کو اترنے میں مدد دی۔ چونکہ ڈاکٹر سے وقت لے رکھا تھا، لہٰذا وہ لوگ سیدھے ڈاکٹر کے کمرے کی طرف گئے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے سیٹ سے اٹھ کر ان کا استقبال کیا۔ شانزہ اور عطیہ بانو سے رسمی دعا سلام کے بعد وہ شجی سے پروفیشنل قسم کی باتیں کرنے لگیں۔ اسی دوران ایک نرس نے آ کر شانزہ کا ذرا سا بلڈ کسی ٹیسٹ کے لیے لیا۔ عطیہ بانو اور شانزہ دونوں ہی زیر لب کچھ پڑھ رہی تھی۔ شجی اور ڈاکٹر صاحبہ کی باتیں بھی جاری تھیں۔ شانزہ اور عطیہ بانو ایک بڑے سے صوفے پہ ساتھ ساتھ بیٹھی تھیں۔ عطیہ بانو کبھی اسے ساتھ لگاتی، کبھی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتی۔ وہ اس کے خوف سے آشنا تھیں۔ کچھ ہی دیر گزری کہ نرس نے ایک فائل لا کر ڈاکٹر صاحبہ کو تھمائی۔ شاید یہ ٹیسٹس کی رپورٹ تھی۔ انہوں نے چشمہ لگا کر رپورٹ کو دیکھا، پھر کچھ متفکر ہو کر شانزہ کی جانب نظر دوڑائی اور رپورٹس شجی کی طرف بڑھا دیں۔ شانزہ، آپ پلیز الٹرا ساؤنڈ کے لیے اس کمرے میں چلیں، انہوں نے اس دروازے کی جانب اشارہ کر کے کہا تھا جو ان کی سیٹ کی سیدھ میں تھا۔ رپورٹس پہ نظر دوڑاتا شجی اس وقت پریشان نظر آتا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ، ان کا ایچ بی تو بالکل ٹھیک تھا۔ 4-5 ماہ پہلے میں خود آیا تھا ان کے ساتھ، تفصیلی چیک اپ ہوا تھا، تب وہ خود کو بھی اور انہیں بھی وضاحت دے رہا تھا۔ شروع کے 3-4 ماہ تو یہ بالکل ٹھیک رہی ہیں، مگر پھر اچانک ان کی صحت ڈاؤن ہونے لگ گئی۔ آپ کو دھیان رکھنا چاہیے تھا۔ وہ ایکچولی مصروفیت ہی بے حد ہوتی ہے، مگر امی تو باقاعدگی سے ان کا چیک اپ کراتی رہی ہیں۔ اسے اپنی پوزیشن کلیئر کرنا بے حد مشکل لگا، خود اپنی نگاہ میں بھی۔ جی، مگر میں نے انہیں بالخصوص کہا تھا کہ وہ کسی روز آپ کو بھی ساتھ لائیں۔ شجی کو کوئی بھی جواب نہ بن پڑا۔ چونکہ یہ بہت کم سن ہیں اور کچھ کمزور بھی، تو ان کا کیس پہلے ہی سیریس تھا۔ اب پیچیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔
ڈاکٹر صاحبہ مزید بتا رہی تھیں۔ انہوں نے آواز قدرے دھیمی رکھی، مبادا ساتھ والے کمرے میں موجود مریضہ نہ سن لے۔ تو ابھی پھر کیا ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ آپ بلڈ ارینج کریں اور دعا کریں، ہمیں بھی پہلے سے زیادہ تیاری کے ساتھ جانا ہوگا۔ وہ کہتے ہوئے کرسی سے اٹھ گئیں۔ ان کا رخ ملحقہ کمرے کی جانب تھا، جو یقیناً الٹرا ساؤنڈ روم میں تھا۔ شجی نے ان کے جانے کے بعد ایک بار پھر رپورٹس کی طرف دیکھا۔ اس کا دل گہری پریشانی کی زد میں آیا۔ وہ مرجھائی مرجھائی سی رہا کرتی تھی۔ یہ بات تو بنا کوشش کے ہی اس کے نوٹس میں آ گئی تھی، مگر وہ ایک سنجیدہ نوعیت کی خون کی کمی کا شکار ہو رہی ہے، یہ اسے بالکل اندازہ نہ تھا۔ وہ رپورٹس وہیں ٹیبل پہ چھوڑ کر باہر چلا آیا۔ ہسپتال کی راہداری فی الحال سنسان تھی۔ وہ کچھ آگے چلتا بائیں طرف مڑا اور حیران ہوا۔ یہاں بختاور راستے کے بیچوں بیچ ساکت کھڑی تھی۔ صبح والا بیگ اس کے قدموں میں یوں رکھا تھا جیسے اچانک ہاتھ سے چھوٹ کر گرا ہو۔ اسے اس کے بیچ راہ میں کھڑے ہونے پہ حیرت ہوئی۔ بختاور! قریب جا کر اس نے آہستگی سے پکارا تھا، مگر وہ تو اس دھیمی سی پکار پہ بھی ڈر کر بری طرح اچھلی۔ وہ مڑی تو اسے احساس ہوا کہ وہ ڈر کر نہیں بلکہ بری طرح چونک کر اچھلی تھی۔ اس نے چھپانے کی لاکھ کوشش کی، مگر شجی نے اس کی آنکھوں کی نمی پھر بھی دیکھ لی۔ کیا ہوا بخت؟ وہ بری طرح پریشان ہو کر بولا۔ اس نے شادی کر لی۔ اس کا لہجہ یوں نکاہت لیے ہوئے تھا جیسے کسی نے خوب زود کوب کیا ہو۔ مائی گاڈ! شجی نے سر تھام لیا۔ بختاور کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ فار گاڈ سیک یار، تم اس شخص کے لیے رو رہی ہو؟ اسے حقیقتاً غصہ آیا، بلکہ دکھ بھی ہوا۔ اس کے لیے نہیں، اپنے لیے رو رہی ہوں۔ پہلے ناممکن سا لگتا تھا کہ وہ مجھے چھوڑے گا، مگر اب تو ہر وقت مجھے دھڑکا ہی لگا رہتا ہے۔ وہ چھوڑے گا بخت تو میں تمہیں سر آنکھوں پہ رکھوں گا۔ شجی نے کہنے کے ساتھ ہی اسے بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ ادھر الٹرا ساؤنڈ روم سے نکل کر شانزا نے پہلے اسے ڈاکٹر کے کمرے میں، پھر راہداری میں دیکھا۔ وہ دکھائی نہ دیا تو شانزا آگے چلی آئی تھی۔ راہداری سے بائیں مڑنے سے قبل ہی اسے باتوں کی دھیمی سی آواز سنائی دی، یوں کہ کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا، لیکن پتہ چلتا تھا کہ کوئی بول رہا ہے۔ عطیہ بانو کو ڈاکٹر صاحبہ نے کوئی ضروری بات بتانے کے لیے روک لیا تھا۔ نہیں شجی، ایسا تو سوچنا بھی مت۔ وہ خود کو اس سے چھڑانے کے لیے اس کی گرفت میں کسمسا رہی تھی، مگر چھوٹ نہ سکی۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت زوراور تھی۔ میں تمہارا سیکنڈ آپشن بھی نہیں؟ اسے اس سٹیج پہ اتنی بڑی بات ہو جانے کے بعد بھی بختاور سے اس بات کی امید ہرگز نہ تھی۔ دکھ، افسوس اور امید کے ساتھ وہ ایک آخری بار فیصلہ کن انداز میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ میں تمہارا سیکنڈ آپشن بھی نہیں؟ شانزا نے راہداری مڑ کر پہلا قدم ہی رکھا تھا کہ اسے شجی بولتا دکھائی اور سنائی دیا، اور اسے بے یقینی کا شدید ترین دھکا لگا۔ اس نے منہ پہ ہاتھ رکھ کر خود کو چیخنے سے روکا اور بے ساختہ پیچھے کو مڑی۔ میں اس شخص کے لیے زندگی موت کی کشمکش میں مبتلا ہونے جا رہی ہوں، اور یہ آج بھی اس وقت بھی ایک غیر عورت کے ساتھ کھڑا ہے۔ وہ اذیت کے شدید ترین احساس سے دوچار ہوئی۔ اس نے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا جیسے کبوتر طوفان سے بچتا ہو، اور ادھر بختاور نے ایک قطعی اور غیر لچکدار نہیں اس کے منہ پہ کھینچ مارا۔ اس نے جواباً مارے غصے کے اس کو تقریباً دھکا دیتے ہوئے چھوڑا۔ وہ بمشکل گرنے سے بچی تھی۔ مرد کی انا بس اتنی ہی ہوتی ہے، وہ بھلا کب بار بار انکار سنتا ہے؟ آج اس نے بھی یہ انکار آخری بار سنا تھا۔ 16 سالہ محبت کو اس انا نے بڑی سہولت سے بچھاڑ دیا۔ انکار سنتے رہنا، دھتکارے جانا اس کے لیے اذیت ناک تھا۔ وہ کوئی عورت تھوڑے ہی تھا کہ مسلسل دھتکارے جانا برداشت کر لیتا۔ مرد یوں ہی تو کیا کرتے ہیں، انا کے آگے بآسانی محبت قربان کر دیتے ہیں۔ محبت چاہے جتنی بھی دیرینہ ہو، جب ان کی انا کے مقابلے میں آتی ہے تو پھر اسے ہارنا ہی پڑتا ہے۔ محبت اور انا کی آنکھ مچولی میں اکثر ہی ان کی محبت لمحوں میں چاروں شانے چت ہو جاتی ہے۔ ٹھیک اسی لمحے جب وہ بختاور کو دھکیل کر گرا رہا تھا،
عطیہ بانو اور ڈاکٹر صاحبہ کمرے سے نکلیں۔ انہوں نے ان لوگوں کی تلاش میں گردن دائیں بائیں گھمائی، پھر جس طرف شانزہ کھڑی نظر آئی وہاں چل دی۔ اس وقت وہ پہلے سے کہیں بڑھ کر زرد دکھائی دیتی تھی۔ آپریشن ہی ہوگا، عطیہ بانو نے بتانے کے ساتھ ہی اس کے شانوں پہ بازو پھیلایا۔ وہ عجیب سی ہذیانی کیفیت کا شکار ہو گئی۔ وہ اس وقت یہاں کھڑے ہو کر رونا ہرگز نہیں چاہتی تھی، مگر لاکھ کنٹرول کے باوجود وہ چیخ کر رو پڑی، بلکہ چیخی اور اس کی چیخیں نہایت کربناک تھیں، جبکہ آنکھیں مکمل طور پر خشک۔ ڈاکٹر صاحبہ اور عطیہ بانو دونوں ہی گھبرا گئیں۔ شجی بھی پل بھر میں وہیں چلا آیا۔ شانزہ زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ شانزہ، شجی نے زمین پہ اس کے پاس دو زانو بیٹھتے ہوئے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا۔ کیا ہوا؟ وہ حد درجہ پریشان تھا۔ ریلیکس، اس نے محبت سے اس کے چہرے کو دبایا تھا، مگر اس وقت وہ نہ کچھ سن رہی تھی نہ محسوس کر رہی تھی۔ خشک ویران آنکھوں سے اسے دیکھتے وہ فقط یہی سوچ رہی تھی کہ جانے اس شخص کے دل تک رسائی کب حاصل ہوگی، جانے کب وقت اسے میرا، صرف اور صرف میرا بنائے گا۔ حسرت سے اسے دیکھتی وہ سوچے گئی، وہ کچھ بول رہا تھا، اس کے قریب ہوتا، اسے ساتھ لگاتا۔ وہ اس وقت نہایت پریشان تھا۔ کب میرے نصیب پہ پڑا بخت کا قفل کھلے گا؟ ذہنی صدمہ اس کے اوپر بری طرح طاری ہوتا جا رہا تھا۔ میرے بخت کب کھلیں گے؟ میں کب بختاور بنوں گی؟ آخر کب وقت مجھے نصیب والا بنائے گا؟ شجی اس کے گال تھپکاتا، اس سے کوئی بات پوچھتا، اس سے جواب لینے کی، اس کو بات کرانے کی صحیح کر رہا تھا۔ اسے اپنا وجود بے جان ہوتا محسوس ہوا۔ اس کا دل چاہا سامنے بیٹھے شخص کا گریبان پکڑ لے۔ وہ آخر کیوں نہیں اس سے محبت کر لیتا؟ وہ آخر کیوں نہیں بس اس کا ہی ہو جاتا؟ اس نے اپنی چکراتی، اندھیروں میں ڈوبتی نظر اوپر اٹھائی۔ اے نصیب لکھنے والے، اسے میرا نصیب کر دے۔ اسے کہیں درد محسوس ہوا تھا، بلکہ نہیں، اسے ہر جگہ یہی درد ہوا تھا۔ نرس نے اسے ایک فائل تھمائی، اس میں موجود پیپرز پہ اس نے سائن کرنے تھے۔ لمحہ بھر میں ہی اس نے اسٹیٹمنٹ پڑھ لیا اور وضاحت طلب نظروں سے ڈاکٹر صاحبہ کو دیکھا۔ ان کے اس وقت اچانک نروس بریک ڈاؤن کی وجہ سے ہمیں تمام تر احتیاطی تدابیر کرنا پڑ رہی ہیں۔ وہ غالباً اس سوال کے لیے پہلے سے تیار تھیں، لہٰذا فوراً بولی تھیں۔ اس وقت وہ سب آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑے تھے۔ ایسا کیسے ہو گیا ڈاکٹر صاحبہ؟ میں نے تو اسے آپریشن کے لیے بہت پہلے سے مینٹلی تیار کرنا شروع کر دیا تھا، عطیہ بتا رہی تھی، مگر وہ اس وقت کسی کی بھی کوئی بات سن نہ پا رہا تھا۔ اس کی سماعتوں میں ایک شور بپا تھا۔ ٹروتھ اینڈ ڈیئر کھیلیں گے میرے ساتھ؟ اس ننھی سی لڑکی نے ایک دفعہ کمبل میں دبکے دبکے مونگ پھلیاں کھاتے اس سے سچ اگلوانے کی خاطر اپنے تئیں ایک چال چلی تھی۔ پھر وہ اسے اپنے بازو پہ سوتی دکھائی دی۔ وہ اذیت پسندی سے ہنسا۔ اسے آج احساس ہو رہا تھا کہ وہ گردن تلے سے تکیہ کھینچے جانے پہ اس روز کس قدر ہرٹ ہوئی تھی۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ ایک نئی، ایک مختلف، ایک خوبصورت رات۔ وہ چکن منچورین اور چکن کوفتہ رائس کے انتظار میں ٹیبل پہ کانٹا بجاتے بجاتے اچانک اس سے پوچھ بیٹھی تھی، آپ شاید رات سو نہیں سکے؟ فکر ہی فکر، پرواہ ہی پرواہ تھی۔ پھر اسے اپنی نانی کے گھر میں کھڑا ہونا یاد آیا۔ اسے یاد پڑتا تھا، اس نے پوچھا، آپ روئی ہیں؟ اور اس کے آنسو جہاں تھے وہیں جم گئے تھے۔ آنسو تو آج بھی کسی کی آنکھوں میں تھمے تھمے جمے جمے تھے۔ ہاں، اس وقت اس کی اپنی آنکھوں میں آنسو جمے ہوئے تھے، کیونکہ وہ نادم تھے۔ اچانک سے ایک بوریت زدہ تھکا دینے والا ٹریفک جام یاد آیا، اور اسے یاد آیا کہ وہ تب بھی کتنی مطمئن، کتنی مگن تھی۔ اس نے کرب سے اپنے لب دانتوں کے درمیان دبایا۔ وہ اس کے ساتھ ہمیشہ یوں ہی تو مطمئن رہتی تھی، چاہے جگہ یا مقام کتنا بھی غیر آرام دہ کیوں نہ ہو۔ اسے یاد پڑتا تھا وہ اس وقت بھی رومانٹک ہو رہی تھی۔ اس نے کہا تھا، پتہ ہے مجھے تو یہ ایک پرفیکٹ میچ لگتا ہے۔ اس نے لبوں پہ ہاتھ رکھ کر خود کو چیخنے سے روکا۔ اس کا دل درد سے پھٹنے کو تھا۔ وہ اسے اپنے سنگ لان میں ٹہلتی، بازاروں میں گھومتی، ہوٹلوں میں چلتی دکھائی دیتی تھی۔ وہ جس کے لیے ہمیشہ لاپرواہی والا رویہ اپنائے رکھتا، آج گنگ تھا کہ اسے تو اس کی باتیں ازبر ہیں۔
اس کے بولے گئے جملے حرف بحرف یاد ہیں۔ کبھی وہ اسے غصے سے آملیٹ پٹکتی دکھائی دیتی، کبھی وہ اسے ضد کرتے پاتا۔ نہیں شجی، آج آپ مجھے بتائیں گے، ہر صورت لازمی طور پر۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک احساس فخر کی طرح اس کے دل میں پیوست ہوا کہ وہ تو اسے بے حد بے حساب چاہتی تھی۔ اس کی تو ضد میں بھی چاہ ہوتی تھی، پیار ہوتا تھا، مان ہوتا تھا۔ آپ کی وجہ سے، صرف اور صرف آپ کی وجہ سے میری زندگی کا سب سے خوبصورت ٹائم پیریڈ ڈر اور خوف کی نظر ہو گیا۔ اب کی بار اسے اس کا اسٹڈی میں کھڑے ہو کر خود پہ برسنا یاد آیا۔ اس کا دل بے آواز کر رہا۔ وہ اس کے نصیب کا ستارہ تھی۔ وقت نے اسے بڑی شان سے اس کی زندگی میں داخل کیا تھا، مگر وہ اس کو خود پہ افسوس ہوا اور بے حد ہوا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے خود کو ایک بار کسی سے کہا تھا کہ جو پرانی ہو جائیں وہ بھلا یادیں کہاں ہوتی ہیں، وہ تو ماضی ہوا کرتی ہیں۔ اسے مزید یاد نہ پڑتا تھا کہ اس نے یہ جملہ کس سیاق و سباق میں کہا تھا۔ ہاں، مگر اس کا روم روم اس وقت اس بات کی گواہی ضرور دے سکتا تھا کہ اس کی زندگی میں اگر کوئی شے اس وقت اپنی تمام تر و تازگی کے ساتھ موجود ہے تو وہ صرف وہی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پہلے، اس کے بعد کا سب کچھ ماضی تھا۔ صرف وہی تھی جو اس وقت اس کے اندر، اس کے باہر پوری شان اور مکمل تازگی کے ساتھ موجود تھی۔ کسی بھی زاویے سے اس کا وجود ماند نہ پڑتا تھا، دھیما نہ دکھتا تھا، پھیکا نہ نظر آتا تھا، تر و تازگی نہ کھوتا تھا۔ دل و دماغ سے روح و نظر تک، خوابوں، سپنوں سے دعاؤں، آہوں تک، ہر جگہ صرف وہی تھی۔ وہ جو اس کی قسمت تھی، وہ جو اس کی تقدیر میں لکھ دی گئی تھی، وہ کہ جس سے زیادہ وہ کچھ پا نہ سکتا تھا۔ ہاں، وہ کہ جس کی محبت میں اس قدر شدید طور پر مبتلا ہونے کا احساس اسے آج تک اس وقت سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ وقت معین سے پہلے ہوتا بھی کیسے، اسے پتہ تک نہ چلا، اور نمکین پانی کا ایک قطرہ اس کی بائیں آنکھ سے نکل کر اس کاغذ پہ آ گرا جو اس کے ہاتھ میں تھا۔ کوئی اسے بلا رہا تھا، شاید متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاں، کیا؟ غائب دماغی کی کیفیت میں بولتے اس نے دیکھا کہ وہ اس کی امی تھی جو اسے کچھ بتا رہی تھیں۔ شجی کو اس وقت ان کی کوئی بات سنائی نہ پڑتی تھی۔ اس کی نگاہیں ایک بار پھر پیپر کی طرف واپس گئیں، پھر ماں کے چہرے پہ آ ٹھہریں۔ وہ شانزا سے بہت محبت کرتی تھی، مگر آج اگر انہیں یہاں اس پیپر پہ سائن کرنے پڑتے تو؟ شجی نے سوچا۔ وہ اس کی ماں تھی، وہ انہیں جانتا تھا، سمجھتا تھا۔ وہ اولاد کی اولاد کے لیے اس قدر جذباتی تھی کہ چناؤ کا وقت آ پڑتا تو وہ اولاد کی اولاد کو ہی شاید ترجیح دے جاتی۔ 50 کی دہائی کو چھوتی عمر کے ساتھ پہلی اولاد کا تصور تھا تو اس کے لیے عزیز از جان، مگر اسے خود پہ حیرت ہوئی کہ چناؤ کے وقت اس کے دل و دماغ نے سوچنے کے لیے لمحہ بھی نہ لگایا، بنا چوں چرا کے، بنا کسی وقت کے اس کا قلم شانزا کے نام کو چھو گیا تھا۔ سماعتوں میں بپا شور دہان لگانے سے بھی پہلے وہ اس کے نام پہ دستخط کر چکا تھا۔ ایک طرف وہ اولاد تو جسے اگر جہان بھر کی دولت دے کر خریدنا پڑتا تو وہ خرید لیتا، جسے اگر دل، گردہ، آنکھیں بیچ کر بچانا پڑتا تو وہ بچا لیتا، اور دوسری طرف اس اولاد کی ماں تھی جسے اس نے اولاد کے بدلے بچا لیا، اور تب اس لمحے اسے احساس ہوا کہ وہ اس کے لیے تھی کیا۔ اور جو روز اول سے یہی سمجھتا رہا کہ اسے اس سے محبت نہیں ہے تو درست ہی تو سمجھتا رہا تھا۔ اسے اس سے محبت بھلا کب تھی، اسے تو اس سے عشق تھا۔ شاید یہ ابھی ابھی ہوا تھا، یا شاید بہت پہلے سے اندر کہیں کونے خدرے میں چھپا تھا، مگر جو بھی تھا یہ زور آور انتہا کا تھا۔ اسے سامنے سے سنجیدہ بے تاثر چہرے والی بختاور آتی دکھائی دی۔ وہ اسے دیکھ کر فوراً مسکرایا۔ اس کے مارے گئے پتھر کی وجہ سے ہی اس کا قبلہ درست ہوا تھا، تو وہ بھلا اس کا جنون کیوں کر نہ ہوتا۔ اب کی بار اس سے صرف دیر ہوئی تھی، غلطی نہیں۔ اب کی بار وہ درست جگہ پہ پہنچا تھا۔ بختاور کی 10 سالہ دعاؤں سے کہیں زیادہ بارآور تھی شانزا کی 1 سالہ دعائیں۔ اس کی 10 سالہ محبت، ریاضت اور عبادت کے باوجود بھی وہ اسے وقت سے پہلے نہ مل سکا تھا، نصیب سے زیادہ نہ مل پایا تھا۔
جب وہ اسے دھکیل کر گرا رہا تھا تبھی وہ سمجھ گئی کہ اب اس کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ شجی کی محبت مزید اب اس کے نصیب میں نہیں رہی ہے، اب وہ کسی اور کے نصیب کا ستارہ بن کر چمکنے والا تھا۔ ننھی سی معصوم سی شانزا جسے کبھی ڈھنگ سے وقت ملا ہی نہ تھا کہ نہ وہ نئی شادی شدہ زندگی کو انجوائے کر سکی، نہ ہی پریگننسی میں ریلیکس رہی، جس نے اپنا وقت شروع ہونے کا بڑی قناعت اور بہت صبر سے انتظار کیا، اب وقت اس کا تھا۔ عطیہ بانو بینچ پہ بیٹھے مسلسل تسبیح پڑھ رہی تھی، وہ مضطرب لگتی تھی۔ شجی البتہ پرسکون تھا، اسے ان کی طرح آپریشن تھیٹر سے باہر کسی دو کا نہیں بلکہ ایک ہی ہستی کا انتظار تھا، اور شدید ترین انتظار تھا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے مسلسل معافیاں مانگ رہا تھا۔ شانزا سے وہ کوئی بھی سزا لینے کو تیار تھا، مگر اللہ تعالیٰ سے اس کو صرف معافی چاہیے تھی۔ وہ چپکے سے اٹھا اور جائے نماز کے کیبن کی طرف چل بسا۔ یہاں وہ بچوں کی طرح رویا، جی جان سے گڑ گڑایا، بہت دعائیں، بہت معافیاں مانگی، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل مانگا، کسی بھی سزا سے پناہ مانگی۔ میرے اللہ، میری سمت کی درستگی کو اگر اب اس وقت میرے نصیب میں لکھا ہے تو مجھے مہلت بھی دے، مجھے کفارہ ادا کرنا ہے میرے مالک، مجھے شکر ادا کرنا ہے، مجھے حق ادا کرنا ہے۔ وہ روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، احساس ندامت کے ساتھ توبہ کرتا، معافی مانگتا، سجدے میں گرا رہا۔ آزمائش کا امتحان کا وہ وقت مختصر ہونے کو ہی نہ آ رہا تھا۔ خیر وہ خدائے بزرگ و برتر کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے دنیا و مافیہ سے بالکل بے خبر ہو گیا تھا۔ جانے کتنی دیر گزری تھی کہ اسے عطیہ بانو کی آواز آئی۔ وہ یوں سنائی دیتی تھی جیسے کہیں دور سے آ رہی ہو، شاید وہ اسپتال کی کسی دوسری طرف سے یہاں اس جائے نماز کی طرف آ رہی تھی، شاید وہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ وہ سجدے کی حالت سے اٹھا، ہاتھ کی پشت سے گالوں کو خشک کیا۔ شاید وہ اسے تلاش کر رہی تھی، شاید وہ فون پہ مصروف تھی، وہ کچھ بھی یقین سے نہ کہہ سکتا تھا۔ ہاں، مگر ان کی آواز سے اس کو یہ یقین ضرور ہو چلا تھا کہ وہ اس وقت بے حد خوش تھی۔ اسے دل میں ڈھیروں سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ وقت سے پہلے اور نصیب سے زیادہ نہ کسی کو ہدایت ملتی ہے، نہ محبت۔ اس کا بیٹا اور شانزا دونوں محفوظ تھے، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اس کی گود میں تحفے کی صورت ڈال دیا تھا۔ مزید صبر اب شانزا کو نہیں کرنا تھا، اس کے نصیب میں اب انتظار نہیں، محبت تھی، جو اس وقت سے پہلے اس کے نصیب میں نہیں تھی، اب اس وقت وہ اس کے علاوہ مزید کسی کے نصیب میں نہیں تھی۔